میں محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں علم معانی کا جو ایک دوسرا قسم ہم نے پڑھا تھا، خبر اور انشاء۔ اس میں آج ہم دوسری کلاس کو پڑھیں گے۔ ہم نے خبر کو پڑھ لیا تھا اور انشاء کی تعریف بھی پڑھ لی تھی، سمجھ بھی لیا تھا کہ خبر اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا ہے، انشاء جس کے کہنے والے کو ہم سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم اب خبر کے اور آگے کو کنٹینیو کرتے ہیں، خبر کی قسم کو، اس کے خبر پیش کرنے کے مقصد کو، اس کے اغراض کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر ہم آگے انشاء کے مقصد کو، اس کی قسموں کو، طلبی غیر طلبی، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں الغرض من القاء الخبر کی جو خبر کو پیش کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ میں آج ایک سیریز لانچ کیا ہوں، آپ کو جو میں نے سرپرائز بھی دیا اس کے بارے میں کہ ادباء اور شعراء جو ہیں کس کس کنٹری سے بیلونگ کرتے ہیں، میں ان کی ایک لسٹ بناؤں گا اور ان کی جو تاریخ ولادت ہے، وفات ہے، وہ بتاؤں گا، ان کا مہنہ، پروفیشن کیا ہے، کس فیلڈ میں وہ فیمس ہیں، اچھی اچھی کتابیں کیا ہے، شہرت کا سبب کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی پہلی ادبی کوشش کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اچھی اچھی ویڈیو لاتا رہوں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک جے کے بارے میں آنسر کی اور اس میں نے خاص طور سے زیادہ یہ بتایا ہے کہ ریسرچ جو پرپوزل ہے، یعنی پی ایچ ڈی جو سنوپسس ہے جو آپ کو لے کے جانا ہوگا پی ایچ ڈی کے لیے، اس کو کیسے لکھنا ہے، باقی ایم اے کے بارے میں ہم نے بات کی، اس کے کٹ آف کے بارے میں، پیپر کا تھوڑا سا تجزیہ بھی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ ڈی یو کا ایک وہ ہے، ڈپارٹمنٹ آف عربی، دہلی یونیورسٹی سے نکلا ہوا ہے، گیسٹ فیکلٹی کی پوسٹ ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایلیجبل ہے تو اس کو بھر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو ویسے گروپ میں بھی بھیج دیا ہے اپنے ٹیلی گرام پہ، وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انریزرو کیٹیگری کی ہے، ٹوٹل 2 پوسٹ ہیں، گیسٹ فیکلٹی ہے، دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کو جا کے گروپ میں مل جائے گا۔ چلتے ہیں پھر آگے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھنے والے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کلام اور خبر، تقسیم الکلام الی خبر و انشاء، یہ ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ کل ہی۔ اس کے علاوہ ہم نے وہ بھی پڑھ لیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں استعارہ تصریحیہ و مکنیہ، یعنی مجاز کی ایک قسم تھی، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مقلوب، اور اسی طریقے سے ہمارا جو سیکنڈ بیچ کریش کورس ہے جس کے اندر میں نے بہت سارے بچوں کو اب تک شامل کر چکے ہیں ہم نے، اور اس میں کافی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ، اور ہمیں سب کچھ پی ڈی ایف، نوٹس، ویڈیوز، ساری چیزیں دیتا رہتا ہوں، اور خود بھی آن کال آ کے ان کو بتاتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ بھی اگر جڑنا چاہتے ہیں تو جڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے میری ویڈیو ہے، وہاں کے بارے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھائی ہیں، کیا کیا بتائی ہیں، اور اسی طریقے سے میں نے حقیقہ و مجاز، اغراض تشبیہ مقلوب، سب کچھ پڑھا چکا ہوں۔ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے چینل پہ موجود ہے، اس میں نے بہت ہی اچھے سے یونٹ 3 7 4 9 ہندوستانی ادیب، مہجری، نقد، سب کو ملا کے، شعراء اور ناولسٹ سب کو ملا کے، سب کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ کو میں نے جوڑا ایک ساتھ، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ میں نے بتایا تھا 1889 میں، 1889 میں ایک آدمی پیدا ہوا تو کتنے سارے لوگ ایک آدمی انتقال ہوا تو کتنے سارے لوگ پیدا ہوئے۔ حسین مرصفی کا انتقال ہوتا ہے تو طه حسین، نقاد، الیاس ابو مازی، کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1934 میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا، 32 میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا۔ پھر ایسے میں نے بہت سارے جوڑے لگائے ہیں، آپ کے جا کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے ایک ریویژن کیا ہے اعلام الروایہ العربیہ کا، اسی طریقے سے قصہ قصیرہ مسرحیہ کا، اور اعلام الشعر العربی الحدیث کا۔ تو چلتے ہیں کلاس میں بلا کسی تاخیر کے اور پڑھتے ہیں آج القاء الخبر۔ جیسا کہ آپ کے سامنے چیپٹر کھلا ہوا ہے، الخبر، الغرض من القاء الخبر، ٹھیک ہے، کہ کیا مقصد ہوتا ہے خبر کو پیش کرنے کا۔ یہ کوئی بہت مشکل چیپٹر نہیں ہے، بہت ایزی ہے، بس اس کو ہم سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کو ہم پہلے ایک ایک کی مثالیں ہیں اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ترجمہ سے خود ہی ڈیسائیڈ کرنے کو سوچیں گے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر ہم وضاحت کو پڑھیں گے۔ تو چلتے سب سے پہلے اس کی ہم تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ تعریف کیا ہوتا ہے، کیسے اس میں مصنف نے بتایا ہے کہ خبر کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ الاصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضین، کہ خبر جو ہے، خبر انہوں نے بتایا کہ 2 مقصد، خبر یہ ہے کہ 2 غرضوں میں سے، یعنی 2 مقصد کے لیے لایا جاتا ہو، 2 مقصد میں سے ایک مقصد کے لیے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لاحد غرضین، کسی ایک 2 مقصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے۔ 2 مقصد وہ کیا ہے؟ پہلا مقصد بتا رہے ہیں کہ افادۃ المخاطب الحکم الذي تضمنته الجملۃ ويسمى ذلك الحکم فائدۃ الخبر، کہ جملہ میں موجود حکم کا مخاطب کو فائدہ پہنچایا جائے، ٹھیک ہے،
افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچایا جائے، الحکم الذی تضمنتہ الجملۃ، جو جملہ میں موجود ہے، ویسمى ذلک الحکم فائدۃ الخبر، یعنی جملہ میں موجود حکم کا مخاطب کو فائدہ پہنچایا جانا، اس کو ہم فائدہ خبر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کا حکم ہوتا ہے فائدہ خبر، مطلب کہ جو مقصد ہوگا خبر کو لانے کا، اس میں سے پہلا مقصد کیا ہو جائے گا؟ فائدہ خبر۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسرا کہہ رہے کہ افادۃ المخاطب ان المتکلم عالم بالحکم ویسمى ذلک لازم الفائدہ۔ دوسرا قسم یہ ہے کہ مخاطب کو یہ بتلانا کہ متکلم بھی اس حکم کو جانتا ہے اور اس کا نام لازم ہے، یعنی مطلب لازم بولے تو فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر ہے، اور ایک کا نام فائدہ خبر اور ایک کا لازم فائدہ خبر، وہاں سے دیکھنے کی کوشش کریں آپ۔ ویسمى ذلک لازم الفائدہ، لازم الفائدہ لازم فائدہ خبر، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ویسمى ذلک حکم فائدۃ الخبر، تو اس حکم کا نام فائدۃ الخبر ہو جائے گا اور اس کا نام لازم فائدہ خبر ہو جائے گا۔ بس اس میں سمپل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک میں ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مخاطب ہے اس کو پتہ چلے جو ہم بتانا چاہتے ہیں، اور دوسرے میں ہم یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جانتا ہے اس حکم کو وہ جانتا ہے، لیکن ہم اپنے خبر سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، مطلب کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتائیں یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز فلاں ایسی ہیپن ہوئی، فلاں ایسی ہیپن ہوئی، تو آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بابو دیکھو ایسا ایسا حادثہ ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسا ایسا ہوا وہ میں جانتا ہوں، یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں، کبھی بتانا مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مخاطب مطلب ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے، جملے میں موجود حکم کا مخاطب کو فائدہ پہنچانا، مخاطب کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسرے میں کیا ہوتا ہے، مخاطب کو یہ بتلانا کہ متکلم بھی اس چیز کو جانتا ہے، ایک میں تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بابو یہ جان لو، اور دوسرے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھیا ہم بھی یہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میں اس کو بتایا جاتا ہے اور دوسرے میں اس کو جنایا جاتا ہے کہ بھیا ہم بھی جانتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى تفهم من السیاق، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ جو کبھی کبھی غرض ہے، وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، کہ خبر کا جو مقصد ہے کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے، مطلب کہ فائدہ خبر اور حکم خبر کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے، یہاں پہ انہوں نے بتایا تفهم من السیاق، جو سیاق سے سمجھا جاتا ہے، اس میں سے کیا کیا، استرحام، اظہار التحسر، اظہار الضعف، الفخر، اور اسی طریقے سے الحث علی السعی والجد، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس میں کس طرح کے کویشچنس آتے، تو دیکھیں ایک کویشچن یہاں سے آیا ہوا ہے، الاسترحام، اظہار التحسر، سیم چیز پوچھا گیا تھا کہ خبر لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یا خبر لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، غرض کیا ہوتا ہے، سیم UGC JRF کے کویشچن میں ایسا ہی آیا ہوا تھا، پیپر میں یہی کویشچن، استرحام اور اظہار التحسر، تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ کس کے فائدے میں سے آتا ہے، کس کے اغراض مقاصد میں سے ہے، یہ ہمارے خبر کے اغراض و مقاصد میں سے ہے، اور اس کو ہم کس سے سمجھیں گے، سیاق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور کبھی کبھی یہاں سے دیکھیں وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى تفهم من السیاق، اور کبھی خبر دوسرے مقاصد کے لیے لائی جاتی ہے جو سیاق کلام سے سمجھ میں آتے ہیں، اور اس میں سے مطلب منہا ما یاتی، کچھ مطلب چند یہ ہیں یا مندرجہ ذیل یہ ہیں، رحم کی درخواست کرنا، ٹھیک ہے، حسرت و افسوس ظاہر کرنا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں استرحام، رحم کی درخواست کرنا، اظہار التحسر، ٹھیک ہے، حسرت و افسوس ظاہر کرنا، اظہار الضعف، کمزوری ظاہر کرنا، الفخر، ٹھیک ہے، فخر کرنا، الحث علی السعی والجد، کی آدمی کو محنت اور کوشش پر ابھارنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ تعریف سمجھ گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، چلتے ہیں مثالوں کو پڑھتے ہیں اور وضاحت پڑھتے ہیں، بس اس کو تھوڑا فاسٹ پڑھیں گے کیونکہ اس میں کچھ ایسا زیادہ ہے نہیں، جو اصل تھا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی اگزامپل ہے نمبر 1، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل وأوحی الیہ فی سن 40 واقام بمکۃ 13 عشرۃ سنۃ وبالمدینۃ 10۔ اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، خود بھی آپ سوچنے کی کوشش کریں، ہم ابھی وضاحت تو اس کو سمجھیں گے ہی سمجھیں گے کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، مطلب کہ ولادت ہوئی واقع فیل کے سال، عام الفیل، واقع فیل کے ساتھ، یعنی جو ہاتھی والا ابرہہ لے کر آیا تھا ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے جو ابابیلوں کے لشکر بھیجے تھے وہ تہس نہس ہوا تھا، اس کے سال، ووحی الیہ فی سن 40، اور 40 سال کی عمر میں آپ کے پاس وحی آئی، آپ کو نبی بنایا گیا،
وأقام بمکۃ 13 سنۃ، اور مکہ میں یہ 13 سال تھے، مکہ کے اندر 13 سال، وبالمدینۃ 10، اور مدینہ میں 10 سال تھے یہ قیام فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں وحی آئی، آپ نے 13 سال مکہ میں قیام فرمایا اور 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا۔ اب ہم آپ کو خود بھی اس کے مصنف کے اگزامپل سے دکھا دیتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے 2 مثالوں کی بات کی ہے، تو ہم ایک اور پڑھ لیتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کو آسانی ہو۔ تو چلتے ہیں، مجھے پتا تھا لیکن میں نے آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے دکھا دیا کہ آپ بھی دیکھ لیں، تو دونوں کو ملا کے ایک ساتھ پڑھیں گے۔ کانا عمر بن عبد العزیز لا یأخذ من بیت المال شیئا ولا یجری علی نفسه من الفیء درہما، کہ کانا عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور نہ مال غنیمت میں سے 1 درہم اپنے اوپر لگاتے تھے۔ فے بولتے ہیں مال غنیمت کو، تو کہہ رہے ہیں کہ بیت المال میں سے کچھ حصہ بھی نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں سے اپنے اوپر کوئی درہم لگاتے تھے۔ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، مصنف کے بھی اگزامپل سے اور اپنے سے بھی جو ہم کو سمجھ میں آئے وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ تدبر المثالین الاولین تجد المتکلم انما یقصد ان یفید المخاطب الحکم الذي تضمنه الخبر فی کل مثال۔ سمپل کہہ رہے ہیں کہ پہلی 2 مثالوں میں آپ غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ ہر مثال میں متکلم خبر میں شامل حکم کو مخاطب کو بتانا چاہ رہا ہے، کہ جو بندہ یہ بات بول رہا ہے نا، متکلم جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے مخاطب کو کہ ایسی بات ہے، مخاطب کو یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حکم کو فائدہ خبر کہا جاتا ہے۔ پہلی مثال میں دیکھیں، فی المثال الاول یرید ان یفید السامع ما کان یجہلہ من مولد الرسول و تاریخ الایحاء الیہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی جو مثال ہے اس میں متکلم سامع کو، مطلب کہ جو بولنے والا ہے یہ جملہ اور جو سن رہا ہے اس کو بتانا چاہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ پر وحی کی تاریخ اور مکہ اور مدینہ میں آپ کے قیام کی مدت اس کو سمجھانا چاہ رہا ہے، تو اس کو بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ بھی اس کو جانو، جس کو سامع نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری مثال میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے زہد و تقوی اور مسلمانوں کے مال میں آپ کی بے رغبتی کے بارے میں سامع کو بتانا چاہتا ہے، جس سے سامع ٹھیک ہے بے خبر ہے، وہ نہیں جانتا ہے، تو یہاں پر بھی بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمر بن عبد العزیز والزہد فی مال المسلمین۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ جو بندہ یہ عبارت بول رہا ہے، یہاں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ یہ عبارت بول رہا ہے، یہ دونوں عبارت ٹھیک ہے، وہ سامنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو جانو، وہ نہیں جانتا تھا۔ اب چلیں گے اور آگے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دوسرے اگزامپل سے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ لقد نہضت من نومک اليوم مبکرا۔ پھر چوتھا اگزامپل ہے انت تعمل فی حدیقتک کل یوم۔ ہم نے دونوں کو ایک ساتھ پڑھا اس لیے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور دونوں بات ایک ہی سے ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ لقد نہضت من نومک اليوم مبکرا، نہضت مطلب کہ حبیبی تنہض من نومہا، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ماڈرن میں سے کس شاعر کا دیوان ہے، آپ کو یہ بتانا ہوگا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ یہ اس چیز کا ٹینشن بالکل مت لیں۔ ہمارے چینل پہ جتنے بھی بندے ہمارے کویشچن کا جواب دیں گے، چاہے وہ بعد میں دیں یا پہلے دیں، بٹ اگر آنسر ان کا صحیح رہے گا تو میں ان کو ضرور انعامات سے نوازوں گا، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا اس کے لیے، تو آپ اس کے لیے بالکل بے فکر رہیں، آپ کو انعام ضرور ملے گا۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے، مجھے نہضہ سے یاد آیا، تو لقد نہضت من نومک اليوم مبکرا، کہ آج صبح سویرے آپ اپنی نیند سے بیدار ہو گئے، آج اپنی نیند سے آپ جلدی بیدار ہو گئے صبح سویرے۔ انت تعمل فی حدیقتک کل یوم، آپ روزانہ تعمل کام کرتے ہو، فی حدیقتک اپنے باغ میں۔ دیکھیں آپ یہ سوچیں گے بچوں کی طرح کیوں پڑھا رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کئی سارے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے سب کو لے کے چل پانا بہت مشکل کام ہے، تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وضاحت سے پڑھاؤں۔ آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو آپ اسپیڈ کو تیز کر کے سنیے گا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ آرام سے سنیے گا، تو اس طریقے سے آپ دونوں لوگوں کا مینج ہو جائے گا۔
اب دیکھتے ہیں اس کو ایگزامپل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایزی ہے, اس میں بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے اوپر دیکھا تھا اس کا اپوزٹ اس میں ہو جائے گا. مطلب کہ دیکھیں, تأمل بعد ذلك المثالين التاليين تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم. بس اس میں سمپل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تیسری اور چوتھی مثال میں تعلیم مطلب اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں غور کریں گے تو ان میں متکلم کا مقصد کلام میں شامل حکم سامع کو بتلانا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو سامع کو متکلم کے جاننے سے پہلے ہی معلوم ہے, بلکہ متکلم کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ کلام کے حکم کو وہ بھی جانتا ہے. تو اس صورت میں سامع کو نفس خبر کا فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ متکلم بھی اس خبر کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام لازم فائدہ خبر ہے. لازم الفائدہ اور حکم الفائدہ ہم نے دیکھا تھا. آپ پھر سے سنو, میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک دم ایزی ہے, اس کو سمجھ لیں پھر اس کا جھنجھٹ ہی ختم ہے. دیکھیں پہلے میں اگزامپل پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا تھا, دیکھیں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ایسا ایسا یہاں اتنا سال قیام کیا, یہ بتایا گیا سامنے والے کو, وہ نہیں جانتا تھا, خبر دیا گیا. تو جس بندے نے یہ خبر دی ہے, تو جس کو خبر دی ہے اس کو بتایا ہے ایسا ایسا, وہ نہیں جانتا تھا. سیم عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے. لیکن یہاں پر جو بندہ خود اٹھے گا وہ تو جانتا ہی ہے کہ بھئی ہم پہلے اٹھے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو. بٹ یہاں جو بتا رہا متکلم, یعنی جو یہ بول رہا ہے جملہ نا, اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی یہ بات جانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ لازم الفائدہ ہو گیا. اب اس کو سمجھنے کی, جیسے میں بتا کہ آپ دن بھر کام کرتے ہو, ابھی تو میں تو کرتا ہی ہوں, میں تو کرتا ہی ہوں بھائی, میں تو کرتا ہی ہوں, تو مجھے تو پتہ ہی ہے, تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو. اسی لیے نا کہ آپ بھی جانتے ہو کہ جو میں کرتا ہوں. یہ مقصد ہے کہ متکلم بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے, یہ کہنے کا مقصد. ایک میں کیا ہوتا ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ دینا چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ آپ جان لو, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مخاطب کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں. تو ایک میں مخاطب کو کیا کرتا ہے, یہ بتاتا ہے, اور ایک میں جناتا ہے کہ میں خود جانتا ہوں, آپ یہ بات جانو, میں جانتا ہوں. چلتے ہیں اب آگے, شاید کہ سمجھ گئے ہوں گے. قال یحییٰ البرمکی یخاطب الخلیفۃ ہارون رشید. ٹھیک ہے, یحییٰ البرمکی جو ہیں وہ ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں. وزیر یحییٰ برمکی نے خلیفہ ہارون رشید سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا, ان البرامکۃ الذین رموا لدیک بداہیہ صفر الوجوہ علیہم خلع المدلۃ بادیہ. ان البرامکۃ الذین رموا لدیک بداہیہ صفر الوجوہ علیہم خلع المدلۃ بادیہ. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کہنے بے شک وہ برمکی لوگ جو تیرے پاس سخت مصیبت کا نشانہ بنائے گئے. ہاں, رموا لدیک بداہیہ, سخت مصیبت کا نشانہ بنائے گئے. صفر الوجوہ, زرد چہرے والے ہیں, ان کے اوپر ذلت کے لباس نمایاں ہیں. خلع المدلۃ بادیہ, واضح ہے ذلت کا لباس. بے شک وہ برمکی لوگ جو تیرے پاس سخت مصیبت کا نشانہ بنائے گئے زرد چہرے والے ہیں, ان کے اوپر ذلت کے لباس نمایاں ہیں. اب اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہے پانچواں مثال. اس میں کہہ رہے ہیں کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ایک مرتبہ خود سے اس عبارت کو, اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ ہو جائے گا. انظر الی الامثلۃ الخمسہ الاخیرہ تجد ان المتکلم فی کل منها لا یقصد فائدۃ الخبر ولا لازم الفائدہ وانما یقصد الی اشیاء اخرى یستطلعها اللبیب ویلمحها من سیاق الکلام. سمپل اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ آخری پانچویں جو مثال ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں جو مقصد ہے, ٹھیک ہے, نہ تو فائدۃ الخبر ہے اور نہ ہی لازم الفائدہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس کا ارادہ کچھ دوسری چیزیں بتلانا ہے جس کو سمجھدار آدمی سیاق کلام سے سمجھ سکتا ہے. تو اس نے پانچویں مثال میں یحییٰ برمکی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ہارون رشید کو اپنے اقربا کی ذلت و حقارت کی حالت سے باخبر کرے, کیونکہ ہارون رشید ہی نے اس کو حکم دیا ہے کہ تو خلیفہ, بدرجہ, مطلب اس کو حکم دیا اس بات کو, تو وہ بدرجہ والا اس چیز کو سمجھ رہا ہوگا. اب کہتے ہیں کہ یہاں پہ چلتے ہیں ذی اقربا ولأن الرشید هو الذی امر به
پھر اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی یحییٰ برمکی کا یہ بھی مقصد نہیں کہ وہ خلیفہ کو یہ بتا رہا ہو کہ میں خود اپنے اقربا کی حالت کو جانتا ہوں، بلکہ یحییٰ برمکی ہارون رشید سے رحم و کرم اور نرمی و شفقت کی درخواست کر رہا ہے کہ شاید خلیفہ، ٹھیک ہے، کہ شاید خلیفہ، اب آپ اس کو سمجھیے کہ آدمی اپنی بے عزتی کیوں کروائے گا، مطلب بتائے گا ہم ایسے ایسے کیوں ہیں، ایسے آدمی کے پاس ہی کہے گا نا جو اس پر رحم کھائے گا، تو یہاں پر رحم کی درخواست کر رہا ہے، رحم و کرم اور نرمی و شفقت کی درخواست کر رہا ہے کہ شاید خلیفہ اس کی طرف مائل ہو اور اس کے ساتھ اچھے سلوک اور شفقت کا معاملہ کرے اور اس کے برمکی رشتہ دار ذلت سے چھٹکارا پالے، یہ کہنا چاہ رہا ہے بندہ اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، یہ رحم کھانا چاہ رہا ہے۔ اب اگر آپ اس کے اندر خود آ جائیں گے قاعدے کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ استرحام ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی دوسرے علاوہ کے مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ لازم الفائدہ اور فائدۃ الخبر دونوں کے علاوہ بھی آتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، استرحام ہوتا ہے، ایک میں ذوف ہوتا ہے، محنت کی کوشش ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہے، استرحام ہے، رحم اور نرمی اور شفقت کی درخواست کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے چلیں گے، یہ یحییٰ برمکی والا ہو گیا۔ اب آگے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب مصنف علیہ الرحمہ۔ اب یہ چھٹی مثال آ گئی کہ قال اللہ تعالی حکایتی عن زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں، وہن العظم میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہنا کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا اور سر میں بڑھاپا آ گیا ہے، سر کے بالوں میں آگ نہیں لگ گئے ہیں مطلب، بلکہ سر کے بالوں میں کیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہونے لگ گئے ہیں۔ اب اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہاں سے دیکھتے ہیں کہ رب انی وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بال بوڑھے ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے۔ اب اس کو خود سمجھیں، یہاں سے میں آپ کو اگزامپل وضاحت کی طرف لے چلتا ہوں۔ وفی المثال السادس یصف زکریا علیہ السلام حالہ ویظہر ضعفہ ونفاد قوتہ ہاں اس میں سمپل کہنا چاہ رہے ہیں، اب یہ سابے میں آ جائے گا، انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے، بس ایک لائن میں بتا دیا کہ چھٹی مثال میں زکریا علیہ السلام اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، اپنی کمزوری اور قوت کا ختم ہو جانا ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں سے ہم نے ابھی دیکھا تھا، آپ کو خود یہاں سے اندازہ ہو جائے گا، اظہار الضعف، ایک تو رحم اور معافی کی درخواست کرنا ہے برمکی والا، اور اس میں اظہار الضعف ہو جائے گا کہ اپنی، ٹھیک ہے، کمزوری کا، اپنے ضعف کا اور اپنے بڑھاپے کی مطلب اظہار کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام۔ اب آگے چلتے ہیں، اس میں پھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال احد الاعراب یرثی ولدہ، کہ ایک اعرابی نے اپنے بیٹے کی مرثیے میں، ایک دیہاتی نے اپنے بیٹے کی مرثیے میں کہا، اب وہ کیا کہا ہے، لما دعوت الصبر بعدك والاسى اجاب الاسى طوعا ولم يجب الصبر فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر۔ بہت اچھا شعر مطلب کہا دیہاتی نے کہ اور جب میں نے تیرے بعد، ٹھیک ہے، لما دعوت الصبر بعدک، جب میں نے تیرے بعد، دعوت بلایا صبر کو، جب میں نے تیرے بعد صبر کو اور رنج و غم کو پکارا، والاسا، ٹھیک ہے، صبر اور رنج و غم کو پکارا، اجاب الاسا طوعا ولم یجب الصبر، تو رنج و غم نے خوشی خوشی جواب دیا، جیسے بولتے نا طوعا و کرہن، کہ آپ کو یہ کام طوعا و کرہن کرنا ہے، مطلب کہ اب چاہے ہنسی خوشی کرو یا چاہے منہ پھلا کے کرو، گردن جھلا کے کرو، لیکن کرنا تو پڑیں گا ہی، پڑھنا تو پڑے گا ہی یہاں پہ۔ تو اجاب الاسا مطلب کہ اس نے بول رہے ہیں یہاں پہ کہ رنج و غم نے تو خوشی خوشی جواب دے دیا، اور صبر نے ولم یجز صبر، صبر نے جواب نہیں دیا۔ فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر، بس اگر یا فإن تو اگر جو بھی کر لیں ترجمہ، تو جس سے امید منقطع ہو جائے تو تجھ پر غم باقی رہے گا جب تک زمانہ باقی رہے، تیری امید بھی ختم ہو جائے نا، پھر بھی جو تیرا غم ہے وہ زمانے تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مطلب اتنا زیادہ بیچارے کے پاس غم ہے کہ اچھی شاعری اس نے کہی ہے کہ جب تیرے جانے کے بعد میں نے صبر اور غم کو پکارا، صبر اور غم کو پکارا،
تو کیا ہوا کہ رنج و غم نے فوراً خوشی خوشی جواب دے دیا، لیکن صبر نے جواب دی ہے مطلب کہ صبر نہیں آ رہا ہے تیرے جانے کے بعد، اگر تجھ سے امیدیں تو ختم ہو گئی، تو چلا گیا، لوٹ کر آئے گا نہیں، لیکن زندگی بھر کے لیے تیرا غم، تیرا زخم، تیرا درد باقی رہے گا ہمارے سینے میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ساتویں مثال کے اندر کیا ہو رہا ہے. مصنف نے جو کچھ سمجھایا اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وفي المثال السابع والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلذة كبده. ٹھیک ہے، بس صرف یہیں تک ہے، ایک لائن ہے مطلب اس کی وضاحت. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یتحسر، تحسر ہے، یتحسر کیا ہے، افسوس کر رہا ہے یہ بندہ. یہاں سے آپ دیکھیں اظہار التحسر، میں آپ کو ایسے بھی انڈر لائن کرتا رہتا تاکہ آپ سمجھ سکیں اس کو، یہ اظہار التحسر. ٹھیک ہے. تو ایک فائدہ خبر کا کیا ہوتا ہے، جو کہ نہ لازم الفائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی فائدۃ الخبر ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، اظہار التحسر بھی ہو سکتا ہے. اب اور آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھیں گے، بہت مشکل ہے، آپ اس کو تھوڑا اسپیڈ تیز کر کے بھی سنیں گے، بٹ اگر آپ بیسک عربی مطلب جانتے ہیں یا زیادہ نہیں جانتے ہیں تو آپ آرام آرام سے سنیں گے تبھی سمجھ جائیں گے. اب کہنا ہے کہ قال عمرو بن کلثوم، اب اس کو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی، آپ نے پڑھا ہے، یہ کون ہے، اس کو پڑھ دو، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا. عمرو بن کلثوم نے کہا ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخض له الجبابغ ساجدین. بہت اچھی بات کہی، شجاعت و بہادری میں اس سے اچھا شعر ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت ہی بہترین شعر اس نے کہا ہے. اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، کہ جب ہمارے بچے دودھ چھوڑنے کی یا مطلب چھڑانے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو بڑے بڑے زور آور، بڑے بڑے ظالم و جابر لوگ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں فخر ہے. ٹھیک ہے، میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، ورنہ پھر آپ کو ویسے بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے سمجھنا. آپ یہ عبارت سامنے دیکھیں گے تو ہو سکے گا کہ اور اچھے سے ہو. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وعمر بن کلثوم فی المثال الثامن یفخر بقومہ ویباہی بما لہم من البأس والقوہ. سمپل ہے کہ اس میں عمرو بن کلثوم جو ہے وہ اپنے قوم پر فخر کر رہا ہے اور اس کے پاس جو قوت اور طاقت ہے، ٹھیک ہے، اس پر وہ جتلا رہا ہے، مطلب فخر کر رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مشکل مطلب ہے نہیں سمجھنے کے لیے. اگر آپ اس کو یہاں سے سمجھیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا، نیچے آ جائیں، دیکھ لیں پھر سے قاعدہ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. یہاں سے دیکھیں آپ نے کیا دیکھا، الفخر. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا رحمت اور شفقت کی درخواست کر رہے تھے، پھر ذوف کا اظہار کیا اس میں، پھر اس میں تحسر کا اظہار کیا اپنے بیٹے کے کھو جانے سے، اور پھر اس کے اندر فخر کا اظہار کر رہے ہیں عمرو بن کلثوم، جو کہ ہمارے نصرانی شاعر ہیں. اور صاحب معلقات کے اندر صرف دو ہی نصرانی شاعر ہیں، شاعران نصرانیان نابغہ زبیانی اور عمرو بن کلثوم. اب ایک چیز اور مطلب ایک ایگزامپل اور بچا، اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں، بالکل ایزی سا ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کتب طاہر بن الحسین الی العباس بن موسیٰ الہادی. ٹھیک ہے، سمجھیں اچھے سے تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ کتب طاہر بن الحسین الی العباس بن موسیٰ الہادی وقد استبطأہ فی خراج ناحیتہ. طاہر بن حسین نے کوفہ کے گورنر عباس کو، ٹھیک ہے، عباس بن موسیٰ الہادی کو خط لکھا جبکہ اس نے عباس کو اپنے علاقہ کے ٹیکس کو بھیجنے میں سست پایا. استبطأ مطلب کہ سست ہونا، جیسے کہ احمد امین خود اپنے حیاتی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انا رجل بطیء الحرکہ، مطلب کہ میں سست چال والا آدمی تھا، مطلب میں بہت فاسٹ کام نہیں کرتا تھا، میں آرام سے سکون سے کرتا تھا. اور وہ بتاتے ہیں کہ مطلب میں دوپہر کے بعد کھانے کے بعد تھوڑا سا سوتا تھا. تو آپ لوگ ان کو دلیل مت پکڑیے گا وہ سونے لگ جائیں. تو انہوں نے بتایا بطیء الحرکہ، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ مطلب ہیڈک نہیں لیتے تھے، وہ آرام سے کام کرتے تھے. تو یہاں پہ کیا گیا، سست پایا. ٹیکس بھیجنے میں انہوں نے کیا پایا، سست، فی خراج ناحیتہ. ٹھیک ہے، انہوں نے سست پایا ٹیکس بھیجنے میں. تو طاہر بن حسین نے کوفہ کے گورنر عباس بن موسیٰ الہادی کو خط لکھا کہ جب اس نے عباس کو اپنے علاقہ کے ٹیکس کو بھیجنے میں سستی پائی یا اس بھیجنے میں تاخیر کر رہا تھا. کیا لکھا، وَلَيْسَ أَخُو الْحَاجَاتِ مَنْ بَاتَ نَائِمًا وَلَكِنْ أَخُوهَا مَنْ يَبِيتُ عَلَى وَجَلٍ. ضرورت مند وہ نہیں، وَلَيْسَ أَخُو الْحَاجَاتِ مَنْ بَاتَ نَائِمًا. ٹھیک ہے، من باتا نائمن، جو سو کر رات گزارے. باتا رات گزارنا، باتا بھی تو مطلب رات گزارنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھل لیں، بنا دھلے کسی
پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالیں، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ لا مطلب کہ این باتت یدہ، یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہو لا یدری این باتت یدہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں کہاں رات گزارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے ہاتھ کو دھلیں، پھر کسی پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو انٹر کریں۔ پہلے 3 بار دھلنا ہے اپنے ہاتھ کو سونے کے بعد، پھر کسی برتن کے پانی کے برتن میں ہاتھ کو ڈالنا ہے۔ تو یہاں پہ من باتا یا بھی تو مطلب رات گزارنا ہے، میں اس وجہ سے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ بیسک جانتے ہوں گے زیادہ ایڈوانس نہیں تو بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ من باتا نائمن، تو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت مند وہ نہیں جو سو کر رات گزارے، ولیکن اخوہا من یبیت علی وجل، بلکہ ضرورت مند وہ ہے جو خوف کے ساتھ رات گزارے۔ ولیس اخو الحاجات، ضرورت مند وہ نہیں جو سو کر رات گزارے، بلکہ ضرورت مند وہ ہے جو کہ خوف کے ساتھ رات گزارے۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وطاہر بن الحسین فی المثال الاخیر لا یقصد الاخبار، خبر کا مقصد نہیں ہے، ولکنہ یحث عاملہ علی النشاط والجد فی جبایت الخراج وجمیع هذه الاغراض الاخیرہ انما تفهم من سیاق الکلام لا من اصل وضعہ۔ سمپل سی بات ہے، مصنف نے خود ہی بتا دیا کہ یہاں پہ جو طاہر بن حسین ہے وہ صرف آخری مثال میں خبر کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عاملوں کو چستی اور ایکٹیو رہنے کی بات کر رہے ہیں، اس پر ابھار رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے سیریس ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور کیا ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ۔ تو یہ سب ساری باتیں جو ہیں ہم نے آخری ایگزامپل میں دیکھا، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاق کلام سے سمجھا جائے گا، لا من اصل وضعہ، مطلب کہ اپنے جملے سے نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک وہ سیاق کلام مطلب کانٹیکسٹ نہیں دیکھو گے تب تک آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی جو نیچے آئیں گی، یعنی یہاں سے جو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے استرحام، یہ جو استرحام ہے، یہ اظہار الضعف ہے، یہ اور یہ التحسر ہے، اسی طریقے سے الفقر ہے، اور یہ سے الحث علی السعی والجد، یہ ساری چیزیں آپ کیسے سمجھ پاؤ گے؟ یہ سب آپ سیاقی کلام سے سمجھ پاؤ گے۔ تو بس اتنا ہی تھا آپ کے لیے بتانے کے لیے کہ دیکھیں، ٹھیک ہے، خبر کا یہاں سے جو 2 مقصد ہوتا ہے، ایک لازم الفائدہ ہوتا ہے اور ایک فائدۃ الخبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ بتانا جاتا ہے کہ سامنے والے کو ہم انفارم کر سکیں کہ آپ یہ نہیں جانتے ہو یا آپ یہ چیزیں جان لو۔ دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہی ہو، میں بھی جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، بس ٹھیک ہے۔ باقی یہاں سے جو آتا ہے، ٹھیک ہے، رحم اور نرمی شفقت کی درخواست کی جاتی ہے، ضعف کا مطلب اظہار کیا جاتا ہے، تحسر حسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، فخر کیا جاتا ہے اور ابھارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش پر اور ایکٹیونیس پر۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، یہی تک تھی آج کی کلاس، اور اب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی تیاری پہ فوکس کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک۔